اب آپ کو بتائیں کہ ہیڈ سدنائی کی صورتحال خطرناک ہو گئی ہے۔ 2 جگہ پر شگاف ڈالنے کے باوجود پانی کی سطح میں کمی نہ آ سکی۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح کم کرنے کے لیے مائی سفورہ بند کو 2 مختلف مقامات پر بارودی مواد سے اڑا دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے درائے راوی کا حفاظتی بند توڑا گیا۔ ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بند توڑنے سے تحصیل پیر محل کے متعدد دیہات زیر آب آئیں گے۔ یہ خبر سے متعلق آپ کو بتائیں کہ ہیڈ سدنائی کی صورتحال خطرناک ہو گئی۔ 2 جگہ پر شگاف ڈالنے کے باوجود پانی کی سطح میں کمی نہ آ سکی۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح کم کرنے کے لیے مائی سفورہ بند کو 2 مختلف مقامات پر بارودی مواد سے اڑا دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے درائے راوی کا حفاظتی بند توڑا گیا۔ ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بند توڑنے سے تحصیل پیر محل کے متعدد دیہات زیر آب آئیں گے۔ ہیڈ سدنائی کی صورتحال خطرناک ہو چکی ہے اور 2 جگہ سے شگاف ڈالنے کے باوجود پانی کی سطح میں کمی نہیں آئی۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح کم کرنے کے لیے مائی سفورہ بند کو 2 مختلف مقامات پر بارودی مواد سے اڑایا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے درائے راوی کا حفاظتی بند توڑا گیا۔ ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بند توڑنے سے تحصیل پیر محل کے متعدد دیہات زیر آب آئیں گے۔ ہیڈ سدنائی کی صورتحال خطرناک ہو چکی ہے اور 2 جگہ پر شگاف ڈالنے کے باوجود پانی کی سطح میں کمی نہ آ سکی۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کا بہاؤ 1,85,000 کیوسک تک پہنچ گیا ہے۔ درائے چناب میں ہیڈ مورالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ درائے چناب میں ہیڈ مورالا کے مقام پر پانی کی آمد 2,39,178 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ درائے چناب میں خانکی پیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,66,529 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ قادر آباد بیراج پر پانی کی آمد 1,28,078 کیوسک ہے۔ درائے چناب میں ہیڈ مورالا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ درائے چناب میں ہیڈ مورالا کے مقام پر پانی کی آمد 2,39,178 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ درائے چناب میں خانکی بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 1,66,529 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ قادر آباد بیراج پر پانی کی آمد 1,28,078 کیوسک ہے۔ ادھر حیدرآباد میں ممکنہ سیلاب کے سبب انتظامیہ متحرک ہے۔ دریائے سندھ کے ساتھ کچے میں اعلانات کیے گئے۔ حفاظتی بندوں کے قریب مقیم افراد کو گھر خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ قاسم آباد کے دفتر کے اہلکاروں کے علاقے میں اعلانات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں ممکنہ سیلاب کے سبب انتظامیہ متحرک، دریائے سندھ کے ساتھ کچے میں اعلانات کیے گئے۔ حفاظتی بندوں کے قریب مقیم افراد کو گھر خالی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ قاسم آباد کے دفتر کے اہلکاروں کے علاقے میں اعلانات بھی کیے گئے۔ درائے راوی میں طغیانی سے مانگا منڈی، چونگ اور خودپور کے سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عطا اللہ بھٹی سے۔ عطا اللہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، درائے راوی نے مانگا منڈی، چونگ، خودپور سمیت کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا تھا۔ جدھر بھی نظر جاتی پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ لوگ یہاں سے اپنی مدد اپنے تحت نقل مکانی کرنے پر مصروف تھے۔ لوگوں کا کروڑوں روپے کا یہاں سے نقصان ہو گیا۔ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی تو انتظامیہ نے پاک فوج کے جوان، ریسکیو 1112، پیرا فورس، پنجاب پولیس کے جو جوان تھے وہ سیلاب زدگان کے لیے پیش نظر آ رہے تھے۔ ابھی بھی کئی علاقوں میں پاک فوج کے جوان اور ریسکیو 1112 والے جو آپریشن کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ زہیب گوندل نے تحصیل رائیونڈ میں خیمہ بستی قائم کر دی ہے، جہاں پر سیلاب زدگان کے لیے 3 وقت کا کھانا اور میڈیسن مہیا کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمیں یہاں پر 3 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے، رہنے کے لیے چھت بھی ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں کو جائیں تو ہمیں مالی امداد بھی کی جا سکے جس سے ہم اپنی بہتر زندگی بسر کر سکیں۔ جی
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी मसरूफियात तर्क करके बीजिंग से सैलाबी सूरत-ए-हाल और जारी रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल और इमदादी कार्रवाइयों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ ने निज़ाम मवासलात और बिजली की तरसील के निज़ाम की तरजीह बुनियादों पर बहाली के लिए इक़दामात लेने की हिदायत की है। ये वज़ीर आज़म की बीजिंग से सैलाबी सूरत-ए-हाल और इमदादी सरगर्मियों पर जायजा इजलास की सदारत। चेयरमैन NDMA पंजाब, सिंध और KPK के चीफ सेक्रेटरीज, इमदादी इदारों के हुक्काम की ब्रीफिंग। NHA और वजारत तवानाई को निज़ाम मवासलात और बिजली की तरसील का निज़ाम बहाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमतें और तमाम मुतलका इदारे मुकम्मल तावन से काम जारी रखें। वज़ीर आज़म ने मुतलका हुकाम को मुतासरीन की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत की। उन्होंने सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने की हिदायत भी की। इस मौका पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि दरियाए रावी, चनाब और सतलज में तोगयानी की मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि डैम्स और बैराजों की रेगुलेशन जारी है। बताया गया कि दरियाए रावी, चनाब और सतलज से सैलाबी रैलों की आमद के बाद पंजनद के मकाम पर शदीद तोगयानी मुतवक्के है। पंजनद से ये रेला 6 सितंबर की दोपहर तक गुडू बैराज पहुंचने का इम्कान है। गुडू के मकाम पर मुतवक्के सैलाबी रैली के पेश नज़र NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुनासिब इंतजामात के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान के काफिले तसलसल से भेजे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर के इलाकों में पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। सलाह मुतासरा अजला की इंतजामिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर सलाह मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाएँ। आवाम के जालूमात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने सलाह मुतासरीन को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कैंपस में म्यारी खाने की वाफ़िर फराहमी यकीनी बनाया जाए, तैयार खाने के साथ खुश्क राशन भी फराहम किया जाए। सलाह मुतासरीन को 3 वक्त का खाना, साफ पानी फराहम किया जाए। बच्चों के लिए दूध की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। यहाँ पर अब फ्लड का खतरा है या हाई फ्लोज का खतरा है, तो मैं उन सब को ये कहना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, एक स्टैंडर्ड जो एक SOP है वो आप जानते हैं कि आपने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है और आपने रिलीफ कैसे करना है। उनको रेस्क्यू करके आपका पहला जो काम है वो उनको खाना ऑफर करना चाहिए, और जो ड्राई फूड आइटम्स हैं जैसे रस्क हैं या बिस्किट्स हैं वो हमें जरूर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अगर आपको दस्तरखान लगाने पड़ते हैं अदर देन द कैंप्स, आउटसाइड द कैंप्स, तो आप दस्तरखान लगाइए। 3 टाइम अगर लोग खाना खा लेंगे तो गवर्नमेंट को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गई हूँ हर कैंप में, मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि क्वालिटी मिल्क, किसी क्वालिटी जो कंपनी का मिल्क है वो बच्चों को अवेलेबल हो। जो खतरा इस वक्त इंसानी सेहत को है बिकॉज ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, वही खतरा जो है लोगों के लाइफ स्टॉक को है, एनिमल्स को है, कैटल को है।